میرے نبی نے نا جب حضرت علی دروازے پہ آئے آ کے بیٹھ گئے، سنیں جو کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں، کان کھول کے سنیں، آ کے بیٹھ گئے حضور کی چوکھٹ پہ. میرے نبی نے مسکرا کے علی کو دیکھا، فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ حضور ہمت نہیں ہوئی کہنے کی، کیونکہ وہ بے غیرت نہیں غیرت والے لوگ تھے، وہ حیا والے لوگ تھے، گردن جھکا کے بیٹھے. حضور نے پھر فرمایا علی کہو نا دل میں کیا ہے. پھر چپ. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. اور جب 2 مرتبہ میں کچھ نہ کہا، میرے نبی کہتے ہیں علی تم بتاتے ہو تمہارے دل میں کیا ہے یا میں بتا دوں جو تو دل میں لے کے آیا ہے. حضور بولے نا پھر آپ سب جانتے ہیں آقا، آپ سے کہنے کی کیا ضرورت. میرے حضور فرماتے ہیں پھر علی بات میں شروع کرتا ہوں. علی جوان ہو گئے ہو، تم کہو تو تمہاری شادی کے بارے میں سوچا جائے. اتنا سنا رو دیے حضرت علی. کہتے محبوب میں تیری انگلی پکڑ کے بچپن سے چلا، میں تیری گودوں کا کھیلا، باپ کے بعد کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی آقا. آج تک علی کو کیا چاہیے مجھے کہنا ہی نہیں پڑا. حضور آپ پوچھ رہے ہیں، آپ علی کی جان کے مالک ہیں، جو چاہے فیصلہ کر دے. پھر مسکرا کے کہا علی میری بیٹی کے ارادے سے آئے تھے نا، بیٹی کے ارادے سے چپ ہو گئے. کہا علی تو بعد میں آیا ہے، ابھی تجھ سے پہلے جبریل آ کر کے گیا ہے، جبریل آ کر کے گیا ہے. خدا کی قسم بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ابھی جبریل آیا ہے، جبریل آئے، تم ادھر آئے وہ ادھر جبریل آ گیا ہے. حضور اٹھے، جبریل نے کہا آقا کدھر جا رہے؟ کالی آیا ہے، بیٹی سے بات کر لو. تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ فیصلہ رب نے کر دیا تو اب بیٹی سے پوچھنے کا کیا مطلب. میرے نبی نے فرمایا جو رب کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے، لیکن بیٹی سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے تاکہ امت کو یہ سبق دے دوں کہ جب بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی باری آئے نا، آنکھیں بند کر کے بیٹی کو کسی شرابی جواری کے گھر میں جھونک نہ دینا، بیٹی کو ایسے گھر میں نہ ڈال دینا جہاں بیٹی جانا نہ چاہتی ہو. میں اپنی بیٹی سے اجازت لے کے یہ زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، کل جب بیٹیوں کو رخصت کرنے لگو صرف مونچھ کی خاطر ناک کی خاطر بیٹیوں کو جھونک نہ دینا. ایک بار بیٹی سے بھی پوچھ لینا بتا تیری کیا مرضی ہے. بہت اچھا پیغام، ہم بہت اچھا پیغام پوچھتے ہیں اپنی بیٹیوں سے، اچھا پیغام ہے. اسلام نہیں پوچھتے نا، کر رہے ہیں. واہ واہ نہیں پوچھتے. بھائی میرے بیٹے کے نکاح کا مسئلہ ہو نا، میں رشتہ کرنے جاؤں گا، دیکھ کے آ کے کہوں گا بیوی سے ذرا پوچھ اس سے فلاں کی بیٹی دیکھ کے آیا ہوں اس کی کیا رائے ہے. کہے کہ نہیں کرنی ہے، چل پھر کوئی اور دیکھ لیتے، پھر انکار، پھر اور دیکھ لیتے، پھر اور انکار. مگر خدا کی قسم کبھی بیٹی سے پوچھا گیا؟ نہیں نا. ابا بھی کہہ دیتا لنگڑا شراب ہو گئے، داماد شرابی ہے، لنگڑا ہے، جواری ہے، اور بچی خوبصورت پڑھی لکھی ہے تو مرضی نہ بھی ہوتی ہے نا، اور پھر بھی ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے اور بچی سے پوچھنے جاتے بتا تیری کیا مرضی ہے، تو وہ چیخ مار کے روتی ہے. چلو رونا ایک درد ایک تکلیف ہے، جدائی اپنوں کی. لیکن کئی بار نہ بیٹی کی اجازت لینے جاتے نہ تو ادھر دلہا دیکھا ہوتا ہے، ادھر دلہن کو جا کے دیکھتے نہ تو پھر عقل فیصلہ نہیں کر پاتی. کہتی اگر یہ دلہن ہے تو پھر وہ دلہا تو صحیح نہیں لگتا ہے. پھر پوچھو نا ایسا ہوا کیوں، تو کہتا بچپن میں زبان دے دی تھی. نہ تو زبان بچپن میں، وقت پہ آ کے فیصلے کر، ورنہ تیرا ایک فیصلہ تیری بیٹی کو 7 سال تک رونے پہ مجبور کر سکتا ہے. کتنی بیٹیاں تباہی کی نظر ہو گئیں. ابھی حضرت کچھ دن پہلے فون بچی کا آیا، اس نے کہا تھا میرا باپ زبردستی ایک وہابی کے ساتھ میرا نکاح کر رہا ہے اور میں حضور کے گستاخ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. یہ بچی کا فیصلہ. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں ہم نے بچپن میں زبان دے دی تھی کہ اگر نہ کروں تو باپ کا حکم ٹل جائے گا. میں نے کہا ٹھہر تو صحیح، پھر گھبرا کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا نبی نے باپ کا ادب بتایا ہے. تو میں نے کہا بھول گئی ہے، میرے نبی کے ایک صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، ایک ہاتھ میں تلوار تھی دوسرے ہاتھ میں کٹا سر تھا. آقا کریم نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ کہتے ہیں یہ میرے باپ کا سر ہے. جب اتنا سنا آقا نے کہا تھا کیوں کاٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف بھونکتا تھا،
میں نے کئی بار سمجھایا، یہ مانا نہیں۔ میں نے کہا سن تو میرا باپ ہے، میں تیرے ذریعے دنیا میں آیا ہوں، آقا نے تیری بڑی فضیلت بتائی ہے، میرے محبوب کو کچھ نہ کہہ ورنہ برداشت نہیں کروں گا۔ آقا یہ نہیں مانا، اس نے بھونکا، میری تلوار اٹھی اور فیصلہ ہو گیا، جو زبان میرے نبی کو بھونکے گی وہ سر سلامت رکھی رہے گا۔ آقا میں سر کاٹ لایا ہوں اور باپ کا سر کاٹا ہے، اب جو چاہ کے سزا سنا دے۔ میں نے کہا بیٹی وہ سزا سن جو نبی نے ابو عبیدہ کو سنائی تھی۔ آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے، بازو پھیلائے، کہتے عبیدہ پھینک کے کتے کا سر آ محمد کے سینے سے آ کے لگ کے کھڑا ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن غوث اللہ کانفرنس، مفتی حماد صاحب قبلہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ بیٹی نے کہا، میں نے کہا کیوں؟ کہ انہوں نے بچپن میں زبان دے دی تھی۔ میرے بھائی زبان نہ دو، تم نہیں جانتے ہو بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، بڑی حساس ہوتی ہیں۔ صوفی صاحب قبلہ نے ماں کے حوالے سے بات کی، خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب بڑا سنہرا باب ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ میں نے 12ویں کے مہینے میں کہا تھا خدا را اتحاد ملت کانفرنس کرنے سے امت میں اتحاد نہیں ہوگا، 4-5 جماعتیں اکٹھا ہو کر کے بیٹھ جائیں، اس سے اتحاد نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تھا من کے اتحاد ملت کرنے والوں، کانفرنس کرنے والوں، یہ بتاؤ جھنڈے پہ اختلاف کیوں ہے؟ حضور کی ولادت کے دن پہ اختلاف کیوں ہے؟ نبی کی آمد کی خوشی پہ اختلاف کیوں ہے؟ پہلے ان معاملات کو حل کیا جائے، جھنڈے لگ جائیں تو شرک و بدعت کیوں کہتے ہو تم؟ بتاؤ تو صحیح۔ اگر امریکہ کا جھنڈا الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، افغانستان کا الگ ہے، الگ الگ ملکوں کے جھنڈے الگ ہیں، ہر قوم کا جھنڈا الگ، ہندو کا جھنڈا الگ، سکھ کا جھنڈا الگ، عیسائی کا جھنڈا الگ، تو پھر مسلمان کا جھنڈا الگ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس جھنڈے سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کا شرک و بدعت ہے، ہم نہیں لگائیں گے، ہم ان کی آمد کی خوشی نہیں، ہم ان کے جانے کا غم منائیں گے۔ میں نے کہا سالمو کان کھول کے سنو، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، جھنڈا صرف ولادت کی نہیں، جس گھر میں بیٹی رہتی ہے اس گھر کی چھت پہ حضور کی آمد کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مسکراتی ہے۔ اس چھت پہ جھنڈا ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس میں ایک بیٹی رہتی ہے اور اس بیٹی کو زندگی کی خیرات عبداللہ کے بیٹے نے عطا کی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کھل کے کہتا واہ واہ واہ، بہت خوب، سبحان نہ اللہ۔ ہوتا نا تو آج ماں جیسی دولت نہیں ہوتی۔ ارے واہ واہ واہ، بہت ہاں، جھگڑا خالی درود و سلام کا نہیں ہے، کیا جھگڑا خالی تیجے 40ویں کا نہیں ہے۔ ارے ہم کھل کے کہتے ہیں تیجا 40واں نہ بھی ہو تب بھی مسلمان ہے، لیکن جانتے ہو جھگڑا کیا ہے؟ یہ بتاؤ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کس نے کہا؟ بولے سبحان اللہ، جو جوان بولے اللہ صلی اللہ، جو بولے اللہ سلامت رکھے۔ کس نے کہا؟ یہ ہمارے نبی نے۔ کس نے بتایا؟ ہمارے جن کے نبی ہیں وہ بولنے کی کوشش کریں بھائی، ہمارے، اور زور سے ہمارے نبی نے، اور زور سے ہمارے نبی نے۔ خدا کرے یہ بات آواز اجمیر شریف، بغداد شریف، کربلا شریف، نجف اشرف ہوتے ہوئے حضور کے مدینے پہنچ جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے حضرت، بہت عمدہ۔ دل لگ رہا ہے آپ کا؟ جی دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لو حضور کی توجہ ہو گئی ہے۔ ہاں صوفی صاحب اس کو مائک بند کر دو، شاید اس کی وجہ سیٹی دے رہا۔ توجہ ہے نا؟ کس نے سکھایا ماں کا ادب؟ اللہ کے نبی نے۔ کیا کہا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ والا مائک گھما کے رکھو، یہ والا مائک بدل دو، اسے ادھر کر، ادھر گھما دو۔ توجہ ہے سب کی؟ بہت غور سے سنیں، یہ میرے نبی نے بتایا، ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ تو نہیں کہا شیخ، پٹھان، انصاری، ترک، فقیر، برادریاں تو نہیں بتائی نا، یہ کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نہ یہ کہا رابعہ بصریہ کے قدموں کے نیچے جنت، کیا بات، نہ یہ کہا فاطمہ زہرا کے قدموں کے نیچے جنت۔ فرمایا جو ماں ہوگی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب مجھے بتاؤ، جو نبی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بتا رہا ہے اس کی ماں جنتی ہوگی کہ جہنمی ہوگی؟ جنتی، کیا ہوگی؟ جنتی۔ آپ ناراض ہیں بھیا؟ نہیں ہے نا، تو پھر آپ بھی بولیں۔ جو ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھے اس کی ماں، اپنی ماں جنتی ہوگی کہ جہنمی؟ جن کا عقیدہ ہے وہی بولا۔
جنتی نا. اب بتاؤ یہ نظریہ پیش کرتے معاذ اللہ نبی کی ماں بھی جہنمی ہے اور نبی کا باپ بھی جہنمی ہے. میں کہتا ہوں شرم کرو. جس نے ہماری ماں کو جنتی کہا اس کی اپنی ماں جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ رب نے جہنمی نہیں ان کو مالک جنت بنا کے بھیجا ہے. مالک جنت بنا کے بھیجا. اور میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. سنے کان کھول کے. خود نبی کی امی سیدہ کائنات حضرت آمینہ فرماتی حضور میرے شکم میں آئے نا میرے متھے پہ پسینہ میں لیٹی تھی. کہتی لیٹے لیٹے اچانک میری کمر کے پیچھے سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آئے. کہتی میں نے مڑ کے دیکھا نا تو دو چاند جیسی شہزادیاں ہاتھ میں پنکھے لے کے ہوا کر رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کون ہو جی؟ کہنے لگی آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں. کہا تمہیں مکے میں تو کبھی نہیں دیکھا. وہ مسکرا کے کہنے لگی ہم مکے میں ہوتے تب دکھتے نا, رب نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے. مجھے بتا جس آمینہ کا پسینہ رب کو گوارا نہ ہو وہ اس آمینہ کو جہنم میں ڈالنا کیسے گوارا کرے گا؟ جھگڑے صرف یہیں تک نہیں ہے. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ ہر اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس گھر کے اندر بیٹی مسکرا رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اس لیے کہ یہ بیٹی میرے نبی کے صدقے میں ہے. ارے زندہ باد زندہ باد. اور کتنی بڑی نعمت خدا کی قسم بیٹی. جن کے پاس بیٹیاں ہیں نا وہ سمجھیں گے حضور نے بیٹی دے کے کتنا بڑا احسان کیا. جانتے ہو ماں کے بعد اگر بندے کی سچی ہمدرد کوئی ہوتی ہے نا تو وہ بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بیوی کو برا نہیں لگنا چاہیے. کیا بات ہے. کہ میں تو اتنی روٹی پکا کے دیتی ہوں, اتنی پرہیز کر کے دیتی ہوں, اتنے کپڑے تیار رکھتی ہوں. کیا بات ہے. جانتے ہو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ جبکہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ عام نہیں, 25 سال حضور کے ساتھ گزارے. کتنے؟ 25 سال. اور خود میرے نبی کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال خدیجہ کے ساتھ گزارے لیکن 25 سال میں کبھی مجھے دروازے پہ آواز دینی نہیں پڑی ہے. کردار دیکھ میرے نبی کا. گھر کیسے چلتے ہیں دیکھو. بات بات پہ دے طلاق, لے طلاق, نکل تیرے باپ کا کہ میرے باپ کا ہے. میں کہتا ہوں طلاق دینے سے پہلے 2 بار سوچ لیا کرو. جسے طلاق دے رہے ہو یہ بھاگ کے نہیں آئی ہے, اسے عزت سے سینکڑوں لوگ لے کے آئے. ارے واہ. اور دوسری بات یہ خالی ہاتھ نہیں آئی ہے. کیا بات ہے. حضرت جس بستر پہ لیٹ رہی ہے وہ تیرے باپ کا نہیں اس کے باپ کا. جن پلیٹوں میں کھاتی ہے وہ تیرے باپ کی نہیں اس کے باپ کی ہے. جو کپڑے جو جوتے پہن رہی ہے وہ تیرے باپ کی نہیں اپنے باپ کے لا کے پہن رہی ہے. پھر تو کہہ کیسے دیتا نکال دوں گا 2 منٹ میں. حکومت چلتی ہے تیری, سمجھو ذرا. کھل کے کہتا ہوں احسان مان آمینہ کے لال کا جس نے نکاح کو مشروع کر دیا. اگر حضور نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا تیرے باپ میں دم نہیں تھا کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیتا. یہ تو احسان ہے میرے نبی کی اس سنت کا کہ 3 مرتبہ قبول قبول کیا کہہ دیا. جس نے تجھے دیکھا نہیں تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی, جس نے کبھی تجھے جانا نہیں تیری فرما بردار ہو گئی. 3 مرتبہ قبول کیا کیا ہے تیرے لیے زندگی کا فرش راہ بن جاتی ہے. احسان مان میرے نبی کا جو تجھے جانتی نہ تھی تو جسے نہیں جانتا تھا یہ کتنی فرما بردار ہو گئی ہے. تو کہتا ہے اٹھ تو اٹھ جاتی ہے, تو کہتا کہ بیٹھ تو بیٹھ جاتی ہے, تو کہتا کہ چل تو چلنے لگ جاتی ہے, تو کہتا کہ بات سن تو سننے لگتی ہے, تو کہتا ہے سو جا تو سو جاتی ہے, تو آدھی رات کو اٹھ کے آواز دیتا ہے, بستر چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے. پتہ کون سا احسان کیا ہے تو نے, کیا خرید لیا ہے تو نے؟ نہیں خدا کی قسم الٹے احسانات کر کے تیرے گھر میں آئی گئی ہے, چیز لے کے آئی ہے, کھانا لے کے آئی ہے. خدا کی قسم تو نے خریدا نہ کی ہے. یہ احسان آمینہ کے لال کا ہے, کتنا بڑا کرم کیا ہے. نکاح دے کر کے ایسا ہم سفر دیا ہے, میاں بیوی دونوں ایک ساتھ چل کے آئے, 5 کلومیٹر پیدل چل کے آئے. شوہر جوتا ادھر پھینکے گا, کپڑے ادھر پھینکے گا, بیوی سے کہتا جلدی کر پانی لا, پیاس لگ رہی ہے. اور نادان بتا تو صحیح یہ دوڑ کے پانی لا رہی ہے, یہ بھی تو تیرے ساتھ چلی ہے, کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا پانی پلا, تو نے پانی پیا, پھر کہتا سر دبا, یہ تیرے ساتھ چلی تھی, اسی کو سر دبانا پڑ رہا ہے. یہ تیرے ساتھ چلی تھی, یہ تیرے پیر دبا رہی ہے, یہ تیرا کمال لگی. اگر کمال ہے تو آمینہ کے لال کا کمال. بہت نعرے تکبیر, نعرے
रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, बहुत कुछ। और चले थोड़ा, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे कलंदर मौजूद हों तो फिर महफिल रात भर चल सकती है। तवज्जो है ना सारे लोगों को, अल्लाह सलामत रखे। सुने, बहुत बड़ी दौलत मेरे रब ने अता की थी हमें, जिसे हम ज़ाय कर रहे थे, फिर उसे बचाने का तरीका मेरे नबी ने बताया। मैंने क्या कहा, इतनी बड़ी नेमत, अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी रहमत कि माँ के बाद अगर वजूदी तौर पे मुजस्सम कोई ज़ात नजर आती है तो वो बेटी की ज़ात होती है। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा में बात कर रहा था, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। कहते हैं 25 साल में कभी दरवाज़ा बजाना नहीं पड़ा। हुजूर ने एक दिन कहा था, खदीजा इतने दिन हो गए आज तक मैं कभी खांसा नहीं, कभी दरवाजे पे हाथ नहीं रखा, तुझे कैसे पता चल जाता मैं आ गया हूँ? तो कहती महबूब जब आप घर से निकल जाते हो ना तो धड़कनें तेरे कदमों की आहट पे लगी रहती है और नज़रें तेरी राहों में बिछी रहती हैं। हुजूर मैं चौखट से हटती कब हूँ, मुझे तो तेरे आने का इंतज़ार होता है। का फिर मेरे आने का पता कैसे चलता है? कहता हम कहती हूँ महबूब तेरी खुशबू ऐसी बसी है सांसों में कि आप मोहल्ले के पहले चौक में होते हो, आपकी खुशबू खदीजा को पहले ही आके बता देती है कि हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले। ऐसी बीवी 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। लेकिन जानते हो मेरे नबी ने क्या कहा था? मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। आमीना के बाद जो सुकून मुझे फातिमा से मिला है वो किसी से नहीं मिला है। फातिमा के लहजे में आमीना का लहजा देखता हूँ, फातिमा के प्यार में आमीना का प्यार देखता हूँ। जो दर्द और जो लहजे में मोहब्बतें बेटी के होती है ना वो कहीं नहीं मिलेंगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ खुदारा बेटियों को डांटा ना करो, बेटियों को मारा ना करो, एक बार इनसे गलती भी हो जाए करे प्यार से समझा लिया करो इन्हें। सुन जरा क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को। ये बेटियां तेरे आंगन में जरूर हैं लेकिन एक परिंदे की तरह हैं, ये 18-20 साल के बाद उड़ जाएंगी। आज तेरे घर की शाख में है, तू बाप है, तू संभाल सकता है, तू इन्हें प्यार दे सकता है, यह तुझसे जिद कर सकती है। आपकी बेटी कहती है अब्बा मुझे फलां शहर से जाके केला ला के दे। आप बाप थे, आप तोड़ गए, लेकिन हर शख्स नहीं तोड़ेगा। शोहर कहता यही खा ले, कहता यही खा ले, लेकिन बाप से बेटियां अगर सोना भी मांग ले तो बाप हंसते हंसते तोड़ने लग जाता है। आज से कहना चाहता हूँ खुदारा, अगर बेटियां फरमाइश कर दिया करें, जानते करके फरमाइश पूरी करना। तुम नहीं जानते हो बाप के दरवाजे पे अगर वो रोटी खाती है तो भले चटनी से खाएं लेकिन अपने आप को शहजादी समझती है। बाप के दरवाजे पे बेटी रहती है, भले सूखी रोटी खाएं, अपने आप को बादशाह की बेटी समझती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों से प्यार किया करो, उनसे मोहब्बत से पेश आया करो। तुमने देखा होगा जब बेटियों की बरात रुखसत होती है, जब दुल्हन बन के बेटी जाती है, बाप एक मैयत से ज्यादा बेटी को देख के रोता है। पूछा कभी तुमने बाप से, बता तो सही क्यों रोया है? तेरी एक बेटी का 4 दिन पहले जनाजा उठा तब तो तू इतना नहीं रोया था, एक बेटी दुल्हन बन के जा रही है तो इतना क्यों रो रहा है? तो बाप कहता है मौलवी बात सुन, आज से पहले बेटी मेरे आंगन में थी, मैंने चटनी भी खिलाई है तो इज्जत से खिलाई है, सूखी रोटी भी खिलाई है तो प्यार से खिलाई है। आया तो अमीर था दूल्हा बन के, लेकिन अल्लाह जानता है मेरी बेटी को लुकमा जो मिलेगा इज्जत से मिलेगा, ये ठोकर खा के मिलेगा। खुदा जाने अगला लुकमा भले सोने का क्यों ना हो, मेरी बेटी को गाली सुन के मिलेगा, ये इज्जत से मिलेगा। बाप इसलिए रोता है मालिक भले चटनी से खिलाना लेकिन मेरी बेटी को इज्जत के लुकमे खिला देना। इसलिए जब तक बेटियां तुम्हारी दहलीज पे है ना, इन्हें प्यार देना, इन्हें इज्जत देना। और ये इज्जत मेरे नबी ने सिखाई है, ये इज्जत मेरे नबी ने सिखाई है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेटियां हुजूर का सदका है। किसका सदका है? हुजूर का सदका। मैंने कहा था अगर झंडे लगाने ना तो हर उस शख्स पे झंडा लगाना वाजिब है जिसके घर में बेटी है, और अगर बेटी भी नहीं मानता तो सुन, हर वो शख्स झंडा लगाए जिस घर में मां मुस्कुरा रही है। अगर आज बाप जूता लेके खड़ा है, जवान बेटे के सर पे मार रहा है और बेटा कुछ नहीं कह रहा है ना, तो उस पर लाजिम है कि वो अगले दिन हुजूर की आमद का झंडा लगाए, इसलिए कि बाप का यह अदब बेटे को मेरे नबी ने सिखाया गया।
کیا غلط کہا میرے امام نے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، بیٹی دی یہ بھی عنایت تھی، باپ دیا یہ بھی عنایت تھی، بہنیں کا احترام سکھایا یہ بھی عنایت تھی، آپ کو نکاح کر کے چاند سی دلہن عطا کی یہ بھی میرے نبی کی عنایت تھی۔ میرا امام کہتا اگر یہ بھی نہیں مانتے تو سنو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہی سوچ کے جھنڈا لگا لے کہ وہ آئے ہیں جنہوں نے کلمہ عطا کیا ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں جی، یہاں بیٹھا ہوں، برا نہ مانیے گا، ہماری باتیں گالی لگ رہی ہوں گی لیکن برداشت کریں، کھل کے کہہ رہا ہوں۔ وہ چیلنج کے ساتھ یہ جھنڈے جو ہیں نا فضول خرچی ہیں، چل جھنڈے فضول خرچی ہے، تیرا للہ پیدا ہو اس کا برتھ ڈے کرے تو پورے گھر پہ بلب لٹکا لیتا، تب فضول خرچی نہیں۔ تیرا بیٹا دولہا بنے 1.5 لاکھ کی آتش بازی کر رہا ہے تب فضول خرچی نہیں۔ تیرا بیٹا نکاح کے بعد 1.5 لاکھ کی ٹکٹ لے کے بدیش جائے گھومنے کے لیے، وہ فضول خرچی نہیں۔ سارا فالتو کا خرچہ حضور کے جھنڈوں میں دکھ رہا ہے۔ پتہ چلا جھگڑا جھنڈے کا نہیں ہے، جھگڑا اندر سے عداوت کا ہے۔ کیا بات ہے یہ جملہ، جی جی جی، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے جو عاشق کریں گے۔ کیا بات ہے۔ سون چیلنج ہے میرا، جاؤ۔ تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ جھنڈے نہ لگا کے کسی کو کپڑا دے دیتے تو دوپٹہ بن جاتا، میں کہتا ہوں چل گننے شروع کر دے نام، 12ویں ابھی گزری ہے، پھر 12ویں آئے گی، تب تک ہر غریب بچی کا لسٹ میں نام چڑھا، جتنوں پہ دوپٹے نہیں پورے کپڑے نہ ہوں ان کی لسٹ لا کے سلمان کو دے، اور اس سے کہ تو 11ویں والا ہے، بتا جھنڈے بھی لگاتا ہے، بتا دوپٹے کہاں سے آئیں گے؟ قسم کھا کے کہتا ہوں یہی کمیٹی دوپٹے بھی بانٹے گی، حضور کے نام کے جھنڈے بھی بانٹے گی۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ دوپٹے بھی بانٹیں گے اور شان سے کہیں گے یہ جو جھنڈے ہیں ہمارے نہیں، بلکہ سچ یہ کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بہانہ نہیں چلے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگائیں گے انشاءاللہ جھنڈا حضور کے نام کا، انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات ایک اور کہہ دوں تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائے، کہہ رہی وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کا نہیں ان کی موت کا غم مناتے ہیں، تو ہم سیدھی بات جانتے غم اس کا کیا جائے جو چلا جائے۔ صوفی صاحب غم اس کا کیا جاتا جو چلا جائے۔ یہ نوٹ ہے، ادھر رکھ دیا میں نے، ادھر تھا ادھر رکھ دیا، یا ادھر تھا ادھر رکھ لیا، ٹینشن ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی نا، کیونکہ ادھر سے ادھر گیا ہے، ٹینشن نہیں۔ ایسے پھاڑ دوں تو کیونکہ ختم، صدمہ اس کا جو ختم ہو، اور جو ختم نہ ہو موجود ہو اس کا صدمہ نہیں۔ میرے امام نے اسی طرف تو اشارہ کیا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جس دن وہ نہیں ہوں گے یہ زمین بھی نہیں ہوگی، یہ آسمان بھی نہیں ہوگا۔ اور سنیں قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب ہم تو پتھر گرا دیتے، ہم تو صورتیں بگاڑ دیتے، ہم تو بندر بنا دیتے انہیں، ہم انہیں سور بنا دیتے، ان کے گناہوں کی سزا میں زمین میں دھسا دیتے۔ ہم اس لیے عذاب نہیں دے رہے کیونکہ پیارے تو ان کے اندر رہتا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک تو ان کے اندر رہے گا۔ ہمارا عذاب سے بچے رہنا یہ بتاتا ہے میرا نبی ہے۔ تو صدمہ اس کا کیا جائے جو چلا گیا ہو، اور جو ہمارے پاس ہو اس کا غم نہیں کرتے۔ کالی پٹی تجھے مبارک ہو، ہری جھنڈی ہم غلاموں کو مبارک ہو۔ ہم تو بریلی والی بات کریں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے بھائی سلمان کی فرمائش ہے حضور کا شجرہ پڑھ لیا جائے۔ میں اگلی بات بتاؤں، غیب کی بات آ گئی ہے تو بات بغداد والے پہ مکمل کر لوں، کیا کہنے، کر دوں مکمل؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ سارے کہتے ہیں یا غوث المدد۔ جب انہیں 11ویں کھانی ہوتی ہے تو وضو کر کے کھاتے ہیں، اور جب رکوانی ہوتی ہے تو گالی بک کے رکواتے ہیں۔ مطلب جب بہومت میں ہوتے ہیں تو ایک چاول نہیں پکے گا، اقلیت میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں گوشت پاک کی ہے، وضو کر کے کھائیں گے۔
دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ہم کتا نہیں کھاتے تو نہیں کھاتے، کیا بات ہے؟ سیدھی بات ہے، ہمارے نزدیک کتا حرام ہے تو حرام ہی ہے، وہ حلال نہیں ہوگا ڈنڈے دیکھ کے، گلے کٹ سکتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی جا سکتی ہے، یہ دین ہے۔ یہ نہیں اکیلے ہوئے پھنس گئے تو بریانی بھی کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ بس بات پی ہے، ہر لقمے پہ بسم اللہ، اور محلے میں ایک سنی پھنس گیا نہ بجائیے پکائیے، یہ نوٹنکی نہ کر، اور غوث پاک سے تو لڑنا بھی مات۔ الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ہاں کون غوث پاک؟ عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، اور پیدا بھی ولی ہو رہے ہیں، پیدا بھی کیا ہو رہے ہیں؟ زور سے بولے ہیں، اگر تھک گئے تو میں ختم کر لوں، اللہ سلامت رکھے۔ یہ جو مجمع بیٹھا نا، یہ نوجوان کھڑے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ گھر جانا میرے بھائی تو اماں کے ہاتھ چومنا، باپ کے قدم چومنا، کہنا ابا جی سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، تمہاری حلال کمائی کا کمال تھا، اور اماں تیرے دودھ کا صدقہ تھا، سب نے بیٹھ کے باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے جلسہ سنا تھا۔ گھر جانا تو مبارکباد ماں کو دینا، یہ اس کی تربیت کا نتیجہ۔ لوگ اتنی دیر تو ایک تسلا بریانی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے جتنی دیر سے تم کھڑے ہو، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے اجمیر والے کے بیٹھائے اونٹ نہیں اٹھ سکتے، مدینے والے کے بیٹھائے غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ ہے جی کون غوث پاک؟ سمجھے ذرا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی امی کی گود میں آئے، امی کی گود میں، ماں تو پھر بھی ماں ہے۔ صوفی صاحب قبلہ نے ماں کے حوالے سے بات کی، باپ کے حوالے سے بات کی، میں کہتا ہوں ماں تو پھر بھی ماں ہے، چاہے عبد القادر جیلانی کی ماں ہو یا میرے نبی کی ماں کیوں نہ ہو، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ گود میں آئے، ماں کی بیٹھ گئے اور پیار کر کے کہتے امی ہاں بیٹے تم پہ احسان ہے میرا، مجھ پہ احسان؟ میں تیری ماں ہوں۔ مسکرا کے کہتے ہیں ہاں امی احسان ہے میرا، اور ایک نہیں دو احسان ہے۔ ماں بے چین ہو گئی، بیٹے کیسے ہے؟ کہنے لگی امی یاد ہے ایک دن باغ میں ٹہل رہی تھی انگور کے، اور تمہارا جی کر رہا تھا انگور توڑ لیں، تم نے ہاتھ اٹھایا اور پھر پیٹ میں درد محسوس ہوا، امی تم رک گئی۔ امی جانتی ہو وہ کیوں؟ کہا بیٹے کیوں؟ کہا جس انگور پہ تم ہاتھ لے جا رہی تھی اس پہ بچھو بیٹھا تھا، میں اگر حرکت نہ کرتا تو تمہارا ہاتھ وہاں تک جاتا اور بچھو کاٹ لیتا، میں نے تمہیں بچھو کے کاٹنے سے بچایا تھا۔ امی احسان ہے میرا۔ وہ ہے کہاں؟ ماں کے شکم میں۔ کہاں پہ؟ ماں کے شکم میں۔ کہتے امی ایک احسان اور بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک دن یاد ہے دروازے پہ فقیر آیا تھا؟ ہاں آیا تھا نا۔ کہا اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے بھیک دی، تمہارے ہاتھ کے کنگن اس نے دیکھ لیے تھے، امی وہ کنگن چھیننے کے لیے اندر آ رہا تھا، تب تمہاری چیخ نکلی تھی یا رب مدد۔ تو امی پھر کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹے پھر ایک شیر آیا تھا، اس نے ڈاکو کو چیر کے پھینک دیا تھا۔ مسکرا کے کہتے ہیں امی وہ شیر کوئی اور نہیں تیرا عبد القادر جیلانی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ماں وہ تیرا عبد القادر جیلانی، احسان ہے میرا تجھ پہ۔ اللہ اکبر، نبی کے علم غیب پہ بات کرنے والوں، عبد القادر جیلانی ماں کے شکم سے باہر کے قطرے دیکھ رہا ہے تو تجھ سے کس نے کہہ دیا نبی گنبد سے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ چاہے وہاں لیٹے لیٹے سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں، اگر چاہے قدم اٹھا کے محفل میں آ بھی سکتے ہیں۔ بہت کچھ بہت کچھ۔ بغداد والا بغداد والا ہے، بغداد والا بغداد والا ہے۔ خدا را میں نے کہا تھا دولت کی کثرت کی بنیاد پر اپنوں کے حقوق مت بھول جانا۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دولت کی کثرت کسی کی مدد کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نا کہیں جا رہے تھے، دریا پار کرنا تھا، دریا پہ پہنچے، غریب رو رہا تھا، فرمانے لگے خیر تو ہے؟ کیوں رویا؟ اس نے کہا اس پار جانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کشتی والا پیسوں کے بغیر مجھے پار نہیں کر رہا ہے، میں غریب ہوں، مجھ پہ ہے کچھ نہیں۔ غوث پاک چھوڑ کے روتا ہوا نہیں گئے، روتا ہوا چھوڑ کے نہیں گئے، آپ نے اپنے شاگرد کو حکم دیا جا میری درسگاہ سے سونے کے سکوں کی تھیلی اٹھا کے لا، اور اٹھا کے تھیلی منگا کے نا کشتی والے کے حوالے کی۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمانے لگے سن یہ سارے پیسے تو رکھ لے۔ کہا حضور کس لیے؟ کہا آج کے بعد کوئی غریب آ جائے نا
اس سے پیسہ نہ مانگنا، اس پہ کرایہ نہ ہو تو عبد القادر کے پیسے سے اسے دریا پار کرا دیا کرنا۔ یہ بغداد والے کا اصول ہے، یہ بغداد والے کا طریقہ ہے، یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں بتا دوں جس گھر میں برکت نہ ہو وہ 11ویں کرنا شروع کر دے۔ اور 11ویں کا بھی ایک اصول ہے، قسم کھا کے بیٹھا دینے 11 روپے، چاہے کروڑ پتی ہے، ارب پتی بھی ہے تو 11 روپے نکالے۔ بھائی یہ فضیلت کن نے بتائی ہے؟ کہ نہیں پتا نا 11ویں ہے؟ تو میں نے کہا 11 روپے میں 11ویں تھوڑی، 1100 میں بھی تو 11ویں ہے، 11,000 میں بھی تو 11ویں ہے، 11 لاکھ میں بھی تو 11ویں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق 11ویں کر۔ فرمایا گیا جو 11ویں کرے گا نہ وہ بھوکا مرے گا نہ وہ ذلیل ہو کے مرے گا، بے شک سبحان اللہ، نسلیں بھی سیراب رہیں گی اور قبر میں بھی عزت کے ساتھ جائے گا، قبر میں بھی عزت کے ساتھ جائے گا۔ کریں گے 11ویں انشاءاللہ۔ میرے وہ نوجوان بچے جو ماں باپ کے لیے پردیس رہتے ہیں، جو اپنے لیے گھر چھوڑتے ہیں، اپنے فیملی کے لیے گھر چھوڑتے ہیں، کہیں بھی ہونا کچھ نہ ہو، بریانی کا بھگونا بھلے مت بنانا، جیب میں 5 روپے پڑے ہو پار لے لینا، 11ویں والے دن بغداد والے کے نام پہ بانٹ دینا۔ خدا کی قسم تیرا ایک پار لے امیروں کی 1000 بھگونوں پہ بھاری پڑ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، دل اچھے ہونے چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ 11ویں، بے شک کریں گے، جب تک زندہ رہیں 11ویں کرتے رہیں۔ باتیں بہت سی ہیں، ٹائم کم ہے، موٹی بات کہہ دوں ایک۔ فرمایا گیا جو غوث پاک کا نام لے کے لے گا نا زندگی بھر، اللہ اسے جنتی بنا کے دنیا سے اٹھائے گا۔ فرمایا گیا غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا نام لینے والا ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے دے گا۔ بے شمار فضیلتیں ہیں، بلا وجہ میرے امام نے نہیں کہا تھا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اور میرے مرشد تاج الشریعہ نے کہا تھا اختر قادری، اختر قادری خلد میں چل گیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا قادری بنائے۔ بھائی سلمان صاحب کی خواہش ہے کہ شجرہ سنا دیا جائے، آپریٹر صاحب سے گزارش ہے اسے تھوڑا سا آواز دے دیں، آپ سے گزارش ہے آپ بھی اپنی تھوڑی سی آواز نکال لیں۔ آپ سے میں نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہیں کہلوایا، لیکن اب میری آپ سے گزارش ہے اب ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھائی آپریٹر تھوڑا سا اس کو ایکو دے دو ہلکا سا، ذرا توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ جب میرا ہاتھ اٹھے نا تو سمجھ لینا مولوی کی سانس گھٹ رہی ہے اور یہ سانس لینا چاہتا ہے۔ آپ ہاتھ دیکھ کے سبحان اللہ سارے ایک ساتھ کہیں گے نا، اسی بیچ میں میں سانس لے لوں گا۔ اللہ راضی ہوگا تو نیکی مل جائے گی، اور جب آپ کو ملے گی تو پھر ساحل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا تام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیا بولنا ذرا تھوڑا سا تشریح، تھوڑی سی تشریح۔ اتنی زور سے شور تو ہمارے یہاں تیجے کے چنوں میں ہو جاتا ہے۔ ہاں او جی مجھے دے دیو، یہ کہہ کے اتنا شور کر لیں۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں زور سے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ جی یہ بتاؤ گھر سے کھا کے آئے تھے یا خالی لنگر کے سہارے آئے؟ کھا کے آئے؟ اور اگر لنگر کے سہارے بھی آیا کرو نا تو تھوڑا سا کھا پی کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے۔ اب جو لوگ پیٹ بھر کے کھا کے آئیں وہ بولنے ذرا سبحان اللہ۔ جو اس سے زیادہ زور سے پکارے اللہ اسے آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے۔ جو اس سے زیادہ زور سے کہے اللہ اسے آج کی رات کے صدقے ماں باپ کے ساتھ حج کی توفیق عطا کرے۔ جو اس سے زیادہ زور سے پکارے اللہ اسے آج کی رات وہ سوئے تو خواب میں مدینے والے کی زیارت نصیب کرے۔ اب اصلی آواز نکال لی ہے، اب اصلی آواز نکال لی ہے، دعا ہو گئی ہے۔ ان بزرگوں نے آمین کہا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں سمجھ گئے نا میں نے کیا کہا تھا۔ جو لوگ کھڑے ماشاءاللہ وہ بیٹھے رہے، اور جو ممبر پہ ہمارے یہ بزرگ بیٹھے یقین کریں نا یہ ایک بیٹھا ہوا تاج محل سمجھیے۔ یہ بیٹھے ہوئے بڑے بابرکت لوگ ہیں، یہ بیٹھے ان کی مہربانیاں ہیں، صبح ان کو ڈیوٹیاں نبھانی اور بلا کسی لالچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے مخلص عبادت، اسے خالص عبادت کہتے ہیں۔
اللہ ان کی آمد کے صدقے میں ہماری بھی حاضری قبول فرما لے، ہے نا؟ جو کرسیوں پہ بیٹھے نا یہ چیئرمین ہیں، اور جو زمین پہ بیٹھے ہیں یہ زمیندار ہیں، جو تخت پہ بیٹھے ہیں یہ، اور جو یہ کھڑے ہیں یہ الیکشن کے امیدوار جی 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 ہے صوفی صاحب، جو کھڑے ہیں وہی تو امیدوار ہوتے ہیں، ہاں، مگر یہ چوکیدار نہیں ہے، یہ تخت نشین شہنشاہ لوگ، ٹھیک ہے جی؟ چیئرمین آپ ہیں، زمیندار آپ ہیں، شہنشاہ یہ ہیں، امیدوار وہ ہیں، اور سارے رب کے کرم کے امیدوار بن کے بیٹھے ہیں، سارے بولیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش ہے جو اب بھی نہیں بولا نا تو وہ گھر جا کے سوچنا یار میں سبحان اللہ کیوں نہیں بولا تھا، میں سمجھوں گا وہ محفل میں آیا ہی نہیں، حضور کا شجرہ سنانے لگا، ہے نا؟ تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا ڈسپلے کی ویلیو رکھتے ہیں، ڈسپلے اچھی ہو تو چائنا کا مال بھی بک جاتا ہے، اور ڈسپلے خراب ہو تو نوکیا بھی پڑا رہ جاتا ہے نا؟ تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جائیے، نیو ورژن لائیے، اور ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمت مکنام، لمت مکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زرحات، زرحات کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے دوت کے بیٹے ہوا، اللہ کے بیٹے ادنان، ادنان کے بیٹے موت، موت کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے، کیوں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ جتنی باتیں میں نے بغداد والے کی محفل میں کہی، اسے بغداد والے کا تحفہ سمجھ کے سینے سے لگا کے لے جانا۔ آج کے بعد ایک بیٹی کو بھی اگر عزت مل گئی تو میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا ہے۔ نکاح اتنی آسان کر دو کہ بیٹیاں بوجھ نہ لگے، نکاح اتنی آسان کر دو کہ بیٹی فخر سے کہے حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، بوجھ نہیں ہے، رب کی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس نکاح کو آسان کریں گے، وعدہ کریں انشاءاللہ آسان کریں گے نکاح کو۔ کتنے لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں گے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اللہ سلامت رکھے، بس یہی پیار چاہتے ہیں۔ حضور کی امت کا کام ہلکا کر دو، کام ہلکا کر دو۔ ہاں میں کہتا ہوں جاؤ تم ڈیمانڈ نہیں، لڑکیوں سے جہیز مانگنا اور ان پہ برات کا کھانے کا بوجھ ڈالنا بند کر دو، میں گارنٹی دیتا ہوں میری قوم کے علماء تم سے نکاح کی قیمت مانگنا بند کر دیں گے۔ زندہ باد، لوگوں کو لے کے چلا جا، عزت سے غریب کو بیاہلا، بنا فیس مانگے یہ تیری بچی کا نکاح پڑھائیں گے۔ لیکن اگر 150 باراتی لے کے جائے گا، منہ کے سائز کی بوٹی مانگے گا، گنتی کے رسگلے مانگے گا، میں علماء سے کہتا ہوں کہ 60,000 نکاح پڑھائی کے لو، کیا بات ہے تمہارا۔ واہ، زندہ باد، اگر کوئی روکے تو وہ ظالم ہے، لو تم اس سے ساتھ۔ جب تم ناجائز میں کروڑوں لاکھوں میں آگ لگا رہا ہے تو سنت میں 60,000 نہ دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا رائے ہے؟ موڈ خراب ہو گیا نا؟ جی آسان کریں نکاح،
ہماری طرف سے بھی جو سختیاں ہیں ہم کوشش کریں اسے آسان کریں، آپ کی طرف سے جو کمیاں ہیں انہیں ختم کرو، خدا کرے